बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान में बिल्डिंग एंड डेवलपिंग का एक ऐसा नाम कि जो बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोई भी इदारा अगर तरक्की करता है तो उसके पीछे कई सारे अवामिल होते हैं। उनमें सबसे बड़ा अमल जो होता है वो सच्चाई है, वो नेक नीयती है। जो आप वादे कर रहे हैं, जो आप टारगेट लेके चल रहे हैं, जो आपने आवाम से कहा है, अगर आप उस पर पूरा नहीं उतर रहे तो फिर आपके लिए मसाइल बढ़ते ही हैं। हमने देखा कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इन हालात में भी कि जहाँ पर अगर आप इस इंडस्ट्री को देख लेते हैं तो मसाइल ही मसाइल दिखाई दिए, इसके बावजूद भी ज़बरदस्त काम करते हुए दिखाई दिए। मेरे अपने प्रोग्राम ऑल आउट के इससे पहले बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हमारी वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन थी, जो वर्ल्ड T20 खेला गया था उसके भी टाइटल स्पॉन्सर थे, और अभी लास्ट जो पाकिस्तान सुपर लीग खेली गई उसके भी टाइटल स्पॉन्सर थे। तो इसकी वजह से मुझे उस प्रोजेक्ट को जाकर देखने का भी मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। M9 पर ये प्रोजेक्ट जिस जगह पर वाक़ है एक ज़बरदस्त किस्म का मकाम है, और ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। अगर वो पूरी पट्टी अगर आप उठा के देखेंगे, जो लोग जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस रेट के ऊपर आपको इस वक्त प्लॉट अवेलेबल है, आने वाला वक्त M9 का ही दिखाई देता है। और वहाँ पे बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल दिखाई दे रहा है कि जो रोड के दोनों साइड पर तकरीबन 300 एकड़ एक जानिब और 300 एकड़ एक जानिब ज़मीन लेकर अपने प्रोजेक्ट की तामीर कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO फ़हद बिन एहसान भाई। अस्सलाम वालेकुम फ़हद भाई। वालेकुम अस्सलाम। फ़हद भाई, जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो मेरी आंखों देखी बात है, हमने जाके देखा वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है और कमिटमेंट पूरी करने की पूरी कोशिश हो रही है। हालांकि इन हालात के अंदर कमिटमेंट को पूरा करना इतना आसान काम नहीं है। एग्री करेंगे कि इन हालात में कमिटमेंट को नसीम भाई, हम 2020 से डेवलपमेंट पे उतरे, ग्रीन सिटी फेज़ 1 पे। तो जैसे जैसे हालात आप मुल्की देख रहे हैं और जो ये महंगाई का एक तूफ़ान आया, इसमें डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बिल्डर्स का जो एक हमारा आबाद सेक्टर है उसको भी हमने लेके चलना होता है, तो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है बिल्डर्स का। तो ये एक मराइल बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी मराइल में हमने अपने प्रोजेक्ट्स को लेके जाना है, डेवलप करके लोगों को देना है, ताकि जो बिल्डर के ऊपर एक वो आता है कि बिल्डर डेवलप नहीं करता, हम वो चीज़ बिल्डरों से हटाना चाहते हैं। क्योंकि यही कराची है, यही पाकिस्तान है जिसमें 99% जो काम किया है वो प्राइवेट बिल्डरों का। बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट बिल्डर्स बहुत सारा काम करें, लेकिन इस वक्त हमारी इंडस्ट्री है कहाँ पे? पिछले 2 साल से और जो करंट सर्कमस्टेंसेज हम देख रहे हैं, कहीं धरना है तो कहीं जलाओ घेराव है, कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है कि जहाँ पर स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। और हमारी मईशत का यह हाल है कि रोज़ हम सुन रहे होते हैं कि आज डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, कल डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, अगर पैसे नहीं दिए तो ये मसला हो जाएगा, अगर वहाँ से पैसे नहीं आए तो ये मसला हो जाएगा। ऐसे में इस इंडस्ट्री को लेके चलना कितना दुश्वार है। देखिए, है मुश्किलात, लेकिन यही मौका है आपका चीज़ों को आगे लेके जाने का। देखिए, हम पिछले 20 साल से गवादर को देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की शहरत इस वक्त कहला रही है। अच्छा, अगर आप उसको मद्देनज़र रखें, आप यहाँ कराची से देख लें, आप चाइना बॉर्डर तक देख लें, जो डेवलपमेंट इस वक्त मुल्क पाकिस्तान पे हो रही है, जो बड़ी खामोशी से हो रही है। हालात को हम एक तरफ देख लें, लेकिन डेवलपमेंट भी हम करते जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल, हम गवर्नमेंट को कहते ज़रूर हैं लेकिन मुश्किलात हैं। इसी तरीके से अब अगर हम इन मुश्किलात में पड़ गए तो हम आगे काम नहीं कर सकते। हमने इन मुश्किलात को भी फेस करना है और अपने हिस्से का काम भी करना है। जो डेवलपमेंट है, जो चीज़ें हैं, आज अगर वो शुरुआत हम कर रहे हैं, आज अगर हम टारगेट बना रहे हैं अगले 3 साल बाद, कल अगर हमारा मुल्क स्टेबल होता है तो हमारी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी। देखिए, आज हमारे पास मौका है, हमारे हालात 92 से हम देख रहे हैं कराची के, बिल्कुल इसी तरीके से आ रहे हैं। इसी में कराची डेवलप हुआ, इसी में पूरा पाकिस्तान डेवलप हुआ, इसी में लाहौर शहर डेवलप हो गया, इसी में गवादर बन गया। हालात मद्देनज़र रखते हुए लेकिन हमने आगे बढ़ना है, काम करना है, लोगों को लेके चलना है, लोगों से जो वादे हैं उनको हमने पूरा करना है। बिल्कुल, एग्जाम्पल ये कि हम जहाँ पे बैठे हुए बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का जो ऑफिस है ये गुलिस्तान जौहर में वाक़ है। और मेरा घर ब्लॉक 14 में, जिस वक्त हमारे वालिद ने यहाँ पर प्लॉट ख़रीदा था वो तकरीबन कोई 14-15 लाख रुपए का था। आज वो प्लॉट तकरीबन कोई 6 करोड़ रुपए का हो गया। इससे कम नहीं मिलता वो प्लॉट। अगर आप ब्लॉक 14 के अंदर चले जाएंगे 5-6 करोड़ इतने का हो गया। तो अगर ये सूरत हाल हम देखते हैं तो फिर M9 के लिए इस वक्त लोगों के लिए जो बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि आज जिन दामों के अंदर ये बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ज़मीन मिल रही है, जैसे आपने कहा कि आने वाला हालात अगर तब्दील हो जाते हैं, बेहतरी आ जाती है हमारे मुल्क में, तो फिर उस सूरत में एकदम से मईशत बहुत चेंज है। देखिए, मैं अपना बताऊं कि मेरे वालिदैन ने 90s में इन्वेस्टमेंट की,
جو مختلف پلاٹس تھے، تو وہ اسکیم 33 ہوتے تھے، وہ ڈالمیا کی طرف ہوتے تھے، وہ اس وقت 1,00,000 2,00,000 3,00,000 کی رینج میں 1,000 2,000 500 کی انسٹالمنٹ پہ ملتے تھے. وہ ہمارے کام آئے 15-16 میں، 2015-2016 کہ وہ کروڑوں میں ہو گئے. جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ گلستان جوہر کے اگر آج ہم دیکھیں تو ویلیو آج 6 کروڑ تک پہ پہنچی ہوئی. بالکل اسی طریقے سے اگر ہم M9 کو آج دیکھیں جو ہم وقت گزار گئے وہ بہت آرام سے سست روی سے چلا، 30 سال کا ایک عرصہ گزارا. لیکن اب آنے والا جو ٹائم ہے وہ بہت تیز ہے. اب مشینری آپ کے پاس بہت تیز ہے کہ پہلے بلڈنگیں 5-5 سال میں بنتی تھی، اب 1 سال میں بن جاتی ہے. جو کنسٹرکشن آپ کی سالوں میں ہوتی تھی، جو برج بنتے تھے سالوں میں، وہ 3-3 مہینے میں بن جاتے. تو بہت چیزیں ڈیولپمنٹ میں تیز آ گئی ہیں اور آنے والا وقت M9 کا ہے. آج جو ہم پروجیکٹ دے رہے ہیں، جو ہم کم سے کم قیمت پہ نکال کے دے رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جن لوگوں نے اگر لے لیا تو اگلے 3 سال بعد کیا ریٹ ہوں گے، اگلے 5 سال بعد کیا ریٹ ہوں گے اور اگلے 10 سال بعد کیا ریٹ ہوں گے. جس طریقے سے مہنگائی آ رہی ہے، ہم نے اسی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو پرچیز کرنا ہے. اور یہ موقع اچھا ہے لوگوں کے لیے کہ M9 جس طریقے سے کراچی کنجسٹڈ ہو گیا، حیدرآباد کنجسٹڈ ہو گیا، تو یہ ایک سینٹر پوائنٹ ہے. نوری آباد کو دیکھیں تو پورا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. اس نوری آباد کے دائیں بائیں ارد گرد جتنے بھی ہاؤسنگ اسکیم ہیں اس وقت بڑے نام ہیں. انہی بڑے نام میں ایک بن احسان کا نام ہے. ہمارا جو اس وقت کمپٹیشن چل رہا ہے وہ مختلف بڑے بلڈروں کے ساتھ چل رہا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم انہی حالات کو مد نظر رکھیں، اپنا جو ہمارا اس وقت کام پہ لوڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اچھی سے اچھی چیزوں کو ڈیولپ کریں تاکہ لوگوں کو ہم ڈیلیور کر سکیں اور اپنا ایک نام جو ہم لے کے چل رہے ہیں اس کو ہم آگے لے کے جائیں. بات ہے بالکل. یہ جو بات کہی کہ جس گلستان جوہر میں یہ بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا آفس بھی واقع یہ ایک جنگل ہوا کرتا تھا. میں بالکل کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں. یہاں پہ جب ہمارا گھر تھا ہمیں ڈر لگتا تھا اپنے گھر میں جانے کے لیے کہ جس وقت ہم نے وہ گھر تعمیر کیا تھا. لیکن آج جتنے فلیٹس اور جتنی عوام اس گلستان جوہر میں، آپ کو گاڑی لے کے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال بہت تیزی کے ساتھ کراچی کی آبادی جو بڑھ رہی ہے، آنے والا وقت وہیں کا ہے. تو آپ کے بچوں کے لیے جو بہترین انویسٹمنٹ جو میرے والد کر کے چلے گئے تھے ہمارے لیے کہ آج اس گھر کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور وہ اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، تو آپ اپنے بچوں کے لیے انویسٹمنٹ ضرور کر سکتے ہیں M9 پہ. اور M9 کی بات کرتے ہیں تو بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایک زبردست قسم کا پروجیکٹ دکھائی دیتا ہے. فہد بھائی، آپ مختلف مارکیٹنگ فرمز کے ساتھ جڑے رہے، بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. اب آپ کا ایک نیا معاہدہ فرنٹ لائن مارکیٹنگ کے ساتھ ہوا ہے، اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، فرنٹ لائن کا ایک بڑا نام اور یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت خوش آئندہ بات ہے کہ ایک بڑی مارکیٹنگ ہمارے ساتھ جڑی. اور چیزیں دیکھیں، فرنٹ لائن پہ بھی ایک ذمہ داری آتی ہے. اس سے پہلے ہم نے اسٹار کے ساتھ کام کیا، کئی عرصے ہم نے ان کے پروجیکٹس پہ کام کیا، پھر ہم نے اپنا پروجیکٹ لے کے آئے، ہمیں انٹروڈیوس کرایا حسین مارکیٹنگ نے. آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ فرنٹ لائن ہمارے ساتھ ہے. ہم فرنٹ لائن کے پروجیکٹس میں سے ہم بن احسان کا بھی ایک لسٹ میں نام آیا. دیکھیں، سب سے مین جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ مارکیٹنگ کے بعد بنتی ہے. ان کے اوپر یہ آتا ہے کہ لوگ فرنٹ لائن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری لیگلٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری ڈاکومنٹیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے نقشے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری زمینوں پہ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، ہر مارکیٹنگ کو ایک اچھا پروجیکٹ چاہیے کہ وہ لوگوں کو ایسا ڈیلیور کرے جو ٹائم پہ ہو، جو لوگوں سے وعدے ہوں وہ پورے ہو سکیں. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھا، ہم نے ان کو دیکھا، اور آج ہی کے دن ہم ان کے ساتھ ایک پروگرام کر کے اس چیز کو بن احسان گرین سٹی اور گرین سٹی فیز 1 کو آگے کی طرف ان کو ہینڈ اوور کریں تاکہ پراپر مارکیٹنگ میں ہم انٹروڈیوس کرا سکیں. مقصد ہے کہ فرنٹ پہ تو ہے ہی بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. M9 پہ اگر ہم دیکھیں تو فرنٹ لائن مارکیٹنگ کے ساتھ جڑ گئے اور اب ان کو فرنٹ پہ تمام چیزیں دینے کی تیاری ہو گئی ہے. کیا ایکسپیکٹیشن لے کر آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ دیکھیں، انہی حالات جو آپ نے ذکر کیا کہ ملکی حالات اس وقت ہیں خراب، لوگ ابھی دس بس کا شکار ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں. لیکن یہی ٹائم ہے کہ اس وقت ہم کود جائیں مارکیٹ میں. جو مارکیٹ کی صورتحال ہے آج، اگر کوئی چیز آپ کو 10 لاکھ کی مل رہی ہے، 5 لاکھ کی مل رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 1 سال کے بعد وہ ان ریٹوں پہ ملے گی. اگلے جو سال جیسے جیسے ہم گزارتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، چیزیں انکریز ہو رہی ہیں. یہی موقع ہے کہ لوگ انویسٹمنٹ کریں. دیکھیں، آپ 80% اگر آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ آپ کی جو بچت ہے وہ پراپرٹیز. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کی اتنی تیزی سے آپ گروتھ کر سکیں. پراپرٹی ایسی چیز ہے، خاص طور پہ کراچی کو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جتنا بھی پیسہ اگر انکریز ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ پراپرٹی میں دیکھا، اور لیگل پراپرٹی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، ویسے ایز اے بلڈرز اینڈ ڈیولپر کسی بھی مارکیٹنگ کمپنی، چاہے وہ حسین مارکیٹنگ ہو، اسٹار مارکیٹنگ ہو، یا آپ فرنٹ لائن مارکیٹنگ کے ساتھ جڑیں، اس کے فوائد
آپ کو کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کمپنی کو کیا ہوتے ہیں کہ جو معاہدہ کر رہی ہوتی ہے لائک بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا اسکوپ ہوتا ہے؟ دیکھیں میں اگر یہ سوچوں نا کہ میں سارے کام میں کروں، دیکھیں میں ایز اے ڈیولپر ایز اے بلڈر کام کروں تو میرے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہیں. اگر میں سیلنگ میں بھی چلا جاؤں نا، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، ہر ایک کا وہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی سارے کام میں ہی نہیں کر سکتا. جیسے آپ کا ایک ماشاءاللہ اسپورٹس آپ نے سنبھالا ہوا ہے، تو ہر ایک کوئی اسپورٹس کے اینکر نہیں ہے، ہر چیز کے اینکرز الگ الگ ہیں، نیوز کے الگ ہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے مارکیٹنگ کا ایک نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک اعتماد ہوتا ہے. 35 سال ہو گئے فرنٹ لائن کو کام کرتے ہوئے، بڑے پروجیکٹ انہوں نے کیے، جو وہ پروجیکٹ ہوئے جو لوگوں میں ڈیلیور ہوئے، تو لوگوں کا ایک اعتماد ہوتا ہے کہ بھائی فرنٹ لائن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ٹھیک ہیں. پھر بن احسان اب اعتماد لانا چاہ رہا ہے لوگوں کو، جو ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ کہیں ڈوب نہ جائے، ہماری انویسٹمنٹ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم لے رہے ہیں 3 سال بعد کوئی جو 10 لاکھ کی چیز ہے وہ 5 لاکھ کا نہ ہے. دیکھیں ہم پہ بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی انویسٹمنٹ لگی ہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی انویسٹمنٹ کم سے کم ہو. ہم تو یہ چاہیں گے کہ اچھے سے اچھا ڈیولپ کر کے اس کو انکریز کریں. دیکھیں ہمیں بھی فائدہ ہے، ہمارے انویسٹروں کو بھی فائدہ ہے. یہی بیس بناتی ہے مارکیٹنگ کہ وہ اپنا نام خراب نہیں ہونے دیتی. وہ بھی ان بلڈرز کے ساتھ کام کرتی ہے جو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، جو پروجیکٹ کو بنا رہے ہوتے ہیں، تاکہ ایک ان کا جو اعتماد ہے وہ خراب نہ ہو، بلڈر کا بھی اعتماد ہو. احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو اسی طرح ترقیاں دیں جو آپ کی سوچ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے ہم سب کی. اس وجہ سے میں ہم سب کی بات کہہ رہا ہوں کہ ان داموں میں اس وقت پلاٹ نہیں ملتا. ان داموں میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں گے تو یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. یہ دام ابھی بہت کم لگ رہے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنے کم پیسوں کے اندر کوئی چیز ہے تو کیا وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر آنے والا وقت، فیوچر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ آپ ہی لوگوں کا ہوگا. جو لوگ بھی یہاں پر آج سرمایہ کاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ کہیں نہ کہیں آنے والے وقت میں اپنے بچوں کے لیے ایسا کام کر کے چلے جائیں گے کہ وہ بچے بھی پھر کہیں گے کہ ہمارے والدین کو ہی کام کر کے چلے گئے. تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین قسم کی اپرچونٹی ہے. بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز M9 پر ایک زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے، اور دونوں جانب جو پروجیکٹ ہے بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے، وہ تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں. اگر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو M9 پہ اس وقت یہ بہت ٹاپ پہ دکھائی دے رہے ہیں اگر کمپیریٹو